آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل جن چیسر کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور زیادہ زحمت نہ ہو تو بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آج کی کہانی ایک نوجوان کی ہے جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم کی عمر لگ بھگ 32 یا 33 سال کی ہوگی۔ اکرم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی، وہ بھی شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ تنہ تنہا اکرم حالات کی سختیوں کی وجہ سے بہت مجبور تھا۔ تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں تھی اور مال و دولت کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ زندگی کی سختیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ظلم اس وقت ہوا جب اس کی منگیتر بھی اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ جب کوئی بھی امید کی کرن باقی نہ رہی تو اکرم نے تنگ آ کر سوچا کہ اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اس دنیا سے کوچ کر جانا ہی بہتر ہے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر کم از کم اتنی غیرت ضرور تھی کہ اس نے سوچا خودکشی کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر چلے جانا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بیچارہ حالات کے واقعات کو سہ نہ سکا اور اس دنیا کو ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ کوئی اس کی موت پر ترس بھی نہ کھائے۔ آنسو بہانے والا ویسے ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہیں دور جنگل میں جا کے اپنی جان دے دوں گا۔ جیتے جی تو کسی کے کام نہ آیا، مرنے کے بعد شاید کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ مجھے نوش لے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ ایک دن یہ سوچ کر وہ اپنے شہر سے نکلا اور جنگلوں کی طرف رخ کر دیا کہ کہیں اچھا ٹھکانہ ملے تو اپنی جان کو ختم کر دوں۔ وہ درختوں کو چیرتا ہوا اور پتوں کو ہٹاتا ہوا چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی کہ اچانک اسے اپنی بائیں طرف ایک پرانی کوٹھری نظر آئی۔ یہ ایک پرانا اور بوسیدہ سا لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے کھڑا ہو کر سوچنے لگا، یہاں پہ کون رہ سکتا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور بہت ہی ضعیف بزرگ اس دروازے سے باہر نکلے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اکبر آگے بڑھا اور بابا جی کے پاس جا کر کہنے لگا، بابا جی میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس کی آواز سن کر بابا جی نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، آ گئے تم؟ بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ اکرم نے سوچا شاید ان کو کوئی غلطی لگ رہی ہے۔ اکرم کہنے لگا، بابا جی میرا نام اکرم ہے اور میں آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ یہ سن کر بابا جی پھر ایک دفعہ مسکرا دیے۔ بابا جی نے کہا، اچھا اکرم یہ کچھ لکڑیاں اندر لے آؤ، مجھے انہیں جلا کر کھانا بھی بنانا ہے۔ اکرم کچھ لکڑیاں لے کر گھر کے اندر چلا گیا اور سوچنے لگا کیوں نہ میں ان کے لیے کھانا بھی بنا دوں۔ کھانا کھانے کے بعد بابا جی نے کہا، اکرم تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ بعد میں کر لینا، آج رات یہیں رک جاؤ، موسم بہت خراب ہونے والا ہے۔ اکرم بھی شاید زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی تہیہ کر لیا کہ اب بابا جی کی خدمت ہی کرے گا۔ اس رات واقعی موسم بہت خراب ہو گیا، جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر آن گرا ہو۔ ہر طرف بجلیاں کڑکتی رہیں، بارش موسلا دھار ہوتی رہی۔ خیر اس طرح اکرم کے دن بابا جی کی خدمت میں گزرنے لگے۔ اکرم نے یہ محسوس کیا کہ بابا جی کچھ غیر مرئی طاقتوں کے مالک ہیں۔
उस झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा था जहां पर जरूरियात जिंदगी की चंद चीजें पड़ी हुई थीं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी वगैरह। मुझे बाबा जी के पास रहते हुए काफी दिन गुजर गए थे। मैंने नोट किया वो चीजें खत्म ही नहीं हो रही थीं और ना ही बाबा जी ने मुझे कभी बाजार कोई जरूरत जिंदगी की चीज देने के लिए भेजा हो। बाबा जी अक्सर शाम के वक्त झोपड़ी के बाहर बैठ जाया करते थे। मैंने नोट किया कि बहुत सारे चरिंद परिंद उनके पास आकर बैठ जाते हैं और वो उससे इस तरह बातें करते हैं जैसे बाबा जी उनको और वो परिंदे चरिंदे बाबा जी को समझ रहे हों। हर दूसरे तीसरे दिन के बाद एक बिल्ली का बच्चा उनके पास आता था। मुझे नहीं पता वो बिल्ली थी या बिल्ला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत छोटा प्यारा सा सफेद रंग का बिल्ला उनके पास आता था। बाबा जी जब उसको देखते तो उठ खड़े होते और बहुत ही प्यार से उसको उठाकर गले से लगा लेते और कहते, कैसे हो तुम, तुम्हारा क्या हाल है और बाकी सब कैसे हैं, इंशाअल्लाह फतह जरूर होगी। मैं जिंदगी से इतना मायूस हो चुका था कि किसी और नई चीज की खोज लगाने की मुझ में अब लगन ही नहीं थी। कुछ हफ्तों के बाद बाबा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और देखते ही देखते एक रात उनका इंतकाल हो गया। मैं सारी रात रोता रहा कि दुनिया में एक शख्स था जो मुझसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, आज वो भी चला गया। सुबह हुई तो मैंने अकेले ही उनकी तदफीन का इंतजाम किया। अपने हाथों से कब्र खोदी और उनको उसमें लिटा दिया। अब उस घर में रहना मेरा कोई जवाज नहीं था। मैंने फिर सोचा कि मैं आखिरी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ूं और अपने आप को इस जहान फानी से फारिग कर लूं। मैंने अभी दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर कदम ही रखा था कि अचानक मौसम शदीद खराब हो गया। आसमान में जैसे आग सी लग गई हो और पूरी जमीन कांपने लगी। फिर मैंने देखा कि उस झोपड़ी की बाईं तरफ से कुछ अजीब गर्दो गुबार सा उठ रहा है। देखते ही देखते मुझे बहुत सारे घुड़सवार नजर आए। उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सफेद अमामे बांध रखे थे। कुछ ही वक्त के बाद वो झोपड़ी के सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए। उनकी तादाद तकरीबन 30 या 35 होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घोड़ों से उतरने लगे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक घुड़सवार जो बहुत ही लंबा और चौड़ा था, वो शायद उनका सरदार था। वो मेरी तरफ बढ़ा और आके सलाम किया और मुझसे कहा कि आप हमें अपनी झोपड़ी में आने की इजाज़त दें। देखते ही देखते वो झोपड़ी में आने लगे। देखने में तो वो झोपड़ी बहुत छोटी थी। बहुत अजीब बात है कि वो सारे उस कमरे में आराम से बैठे हुए थे। फिर वो नौजवान घुड़सवार जो कि उनका सरदार था, उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम दरअसल सब भाई हैं और ये बाबा जी जिनका कुछ ही दिनों पहले इंतकाल हुआ वो हमारे वालिद साहब थे। फिर उसने अचानक एक ऐसी बात की जिसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, हम दरअसल एक जिन हैं और हमारे वालिद हमारे कबीले के सरदार थे। हम एक जंगजू कबीले से ताल्लुक रखते हैं। जहां पर भी मजलूम जिन्नात को हमारी जरूरत होती है, हम जाके उनकी मदद करते हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे, अब वो मैदान जंग में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो यहाँ पर रहकर हमारी रहनुमाई करते थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो इंसानी रूप में ही इस दुनिया से कूच करें। हाँ, एक और बात बताते चले, वो जो बिल्ली का बच्चा तुम अक्सर देखते थे, वो दरअसल ये हमारा छोटा भाई था। उन्होंने एक तरफ
ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے بلی بننے کا بہت شوق ہے۔ یہ سن کر سارے بھائی ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کے بعد ان سب بھائیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آخری وقت میں تم نے ہمارے والد کی بہت خدمت کی اور جس طرح ان کی تدفین کی ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں، مگر جانے سے پہلے ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی اٹھا اور جھونپڑی کے ایک کونے میں گیا۔ اس نے زمین پر ایسے زور سے ہاتھ مارا کہ ایک بہت سا جھٹکا محسوس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے نیچے سے ایک صندوق نکلا۔ اس نے وہ صندوق لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور جیسے ہی اس کو کھولا میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس صندوق کے اندر سونا، زیورات، چاندی، ہیرے، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تمہاری خدمات جو تم نے ہمارے والد کے لیے کی ہیں، یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب اس جھونپڑی سے نکلے، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ شاید بابا جی کی خدمت کا مجھے ایسا صلہ ملا جو آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ اس واقعے کو کئی سال ہو گئے ہیں۔ بابا جی کی جھونپڑی بھی وہیں ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں اور وہاں ان کی قبر پر سلام کر کے آ جاتا ہوں، اور میری زندگی اب بہت خوشی سے گزر رہی ہے۔ ان پیسوں سے میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بنا لیا ہے جہاں پہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مقصد سے میں گھر سے نکلا تھا اللہ نے وہ پورا نہیں کیا اور مجھے بہت بڑے گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔